مولانا ابوالعالیٰ مودودی کی امتیازات و خصوصیات کیا ہیں؟ مولانا رحمۃ اللہ کے بر صغیر کے روایتی علماء کے درمیان معطوف ٹھہرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مولانا مودودی کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے یورپین تہذیب کا بڑی گہرائی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا، اور جو نئے نظریات پیدا ہوئے پوری دنیا میں اور جن کا اثر عالم اسلام پر پڑا، یعنی ایک طرف رشین طاقت ابھر کر سامنے آئی، ایک طرف امریکہ کی طاقت سامنے آئی، ایک نظام کمیونزم کا اور ایک نظام کیپیٹلزم کا وجود میں آیا۔ اس کے علاوہ یورپ میں اور متعدد نظریات، ڈیموکریسی، سیکولرزم، لبرلزم وغیرہ وغیرہ جو پیدا ہوئے، ان کا تفصیلی مطالعہ کر کے انہوں نے ان نظاموں کی خامیاں، کمزوریاں، جھول واضح کیے، اور بڑی قوت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی بلاغت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ یہ ایسا کام کیا کہ جس سے اس دور کے تمام علماء متاثر ہوئے۔ مولانا منظور نعمانی، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا امین احسن اصلاحی، اور اسی طرح بہت سے بڑے جید علماء ان کے مضامین سے بہت متاثر ہوئے۔ ابتدائی طور پر انہوں نے ذہن سازی میں بڑا رول ادا کیا۔ انہوں نے پردے کے موضوع پر ایک ضخیم کتاب لکھی اور دھوم مچ گئی۔ سارے لوگوں نے اس کی تعریف کی کہ پردے کے موضوع پر اتنی زبردست، اتنی مدلل، اتنی مبرہن کتاب نہیں لکھی گئی۔ اور صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے درمیان پردے کے مسئلے کو واضح کر دیا جائے، بلکہ امریکہ اور یورپ اور رشیا اور جاپان اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بے پردگی اور اختلاط کے جو نقصانات پیش آتے رہے، خطرناک، جس نے ان کی تہذیب کے چراغ کو گل کر دیا یا اس کا انتظام کر دیا، اس کا زبردست جائزہ۔ اسی طرح مولانا نے الجہاد فی الاسلام، جہاد کے موضوع پر کتاب لکھی، اور ہر طرف سے پذیر آئی ہوئی تمام علماء نے اتفاق کیا کہ جہاد کے موضوع پر اتنی مکمل، اتنی جامع، اتنی زبردست کتاب، جس میں سوالات کے جوابات دیے گئے، اشکالات کو دور کیا گیا، اور طرح طرح کے اعتراضات جو غیر مسلموں کی طرف سے کیے جاتے ہیں ان کو جوابات دیے گئے، اور جو بہت ہی مدلل، یہ سارے ان کے کام تھے جن کا اعتراف تھا عالم عربی میں بھی اور بر صغیر میں بھی، اور بڑے بڑے علماء ان سے متاثر تھے۔ پھر مولانا مودودی کی قلم سے خلافت و ملوکیت کے نام سے ایک کتاب نکلی، جس میں انہوں نے عہد خلفائے راشدین کا، ان کے ماں باپ کے عہد کا جائزہ لیا، حدیثوں کی بنیاد پر بھی اور تاریخ کی بنیاد پر بھی۔ ان کے قلم میں کہیں شدت پیدا ہو گئی، اور کہیں جو طے شدہ حدود ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یا اہل سنت کے نزدیک ان سے تجاوز ہوا، تو اس وقت پھر اس کتاب کے رد عمل میں ان کے خلاف مولانا حسین احمد مدنی، مولانا زکریا صاحب کاندھلوی نے سخت موقف اختیار کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا موقف معتدل تھا، درمیانی تھا، انہوں نے سخت تنقید نہیں کی۔ مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کی طرف سے تنقید کوئی ایسی نہیں ہوئی، اور بھی بہت سے علماء نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا، لیکن سہارنپور میں، دارالعلوم میں اور دارالعلوم دیوبند میں ان بڑی دو شخصیتوں کی وجہ سے اس موضوع پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا۔ وہاں سے پھر علماء میں اور ان میں دوری پیدا ہونے لگی۔ پھر جب وہ پاکستان منتقل ہو گئے اور پاکستان میں سیاست کا بخار چڑھا ہوا تھا، اور اس وقت مسٹر جناح کی بیٹی فاطمہ الیکشن میں کھڑی ہوئی، دوسری طرف ایوب خان الیکشن میں کھڑے تھے، تو مولانا مودودی نے یہ دیکھ کر کہ ایک طرف سیکولرزم کے نظریات ہیں اور ظالمانہ سیاست ہے، اور ایک طرف اگرچہ خاتون ہیں لیکن ان کے ارادے اچھے ہیں، مقاصد اچھے ہیں، مولانا نے ان کی تائید کی۔ اس پر بھی علماء چراغ پا ہو گئے کہ حضور نے تو فرمایا ہے لن یفلح قوم
وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، کسی عورت کو سربراہ بنانا درست نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے. تو مولانا یہ کیسے کر رہے ہیں؟ اس پر اختلافات ہوئے اور سیاسی بھی ہوئے، نظریاتی بھی. حالانکہ وہی لوگ جو اختلاف ان سے کر رہے تھے وہ بے نظیر بھٹو کے بغل میں بیٹھتے تھے پھر، اور ادھر حسینہ واجد کو وہ اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں، تبلیغی اجتماع میں بھی جاتی ہے، وہاں بھی بیٹھتی ہے. تو یہ ہے مولویوں کا دوہرا رول کہ ایک طرف تو شدت سے وہاں موقف اختیار کیا کہ جہاں دینی ضرورت کا احون الشرین کے تقاضے سے تعلق تھا اور جہاں صرف شرعی شر تھا، وہاں پاکستان میں بے نظیر کا ساتھ دینے والے بڑے بڑے جبہ و دستار کے مولوی رہے. اور یہی پاکستان میں خالدہ ضیاء، بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء ہو یا حسینہ واجد ہو، ان کے ساتھ رہے. اور ہندوستان میں اندرا گاندھی کے ساتھ سارے علماء، جمعیت العلماء کے سارے لوگ نہ صرف یہ کہ ساتھ رہے بلکہ جب انہیں جیل میں ڈالا گیا تو پوری تحریک چلائی گئی کہ علماء اور طلباء ان کے لیے جیلوں میں جائیں. یہ دنیا کا کھیل ہے، یہ ہے اتار چڑھاؤ. تلک الایام نداولها بین الناس. جن کے والد صاحب سخت ناراض ہوئے تھے ان مسائل پر، انہی کے فرزند ارجمن اندرا گاندھی کے لیے جیل چلو تحریک چلائی. یہ دنیا کا کھیل سمجھے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا مودودی کی جماعت اسلامی کے حضرات دیوبند کے اجتماعات میں رہتے ہیں، پروگراموں میں رہتے ہیں، سب جگہ شریک ہیں. اگرچہ ایک شعبہ ہے مودودیت کے خلاف، لیکن ان سے پورے تعلقات ہیں. ان کو بلایا جاتا ہے، ان کے ساتھ شریک ہوا جاتا ہے تمام سیمینار میں، تمام کانفرنسوں میں، تمام پروگراموں میں. یہ تعاون ہے. پاکستان میں بھی یہ ہے کہ وہاں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں اور ذمہ دار، ان کے ساتھ تمام علماء کی مشترک جد و جہد ہے، سب شریک ہوتے ہیں. ساری چیزیں لوگوں نے بھلا دی، اب ان کو بس کچھ ڈال دیا گیا.